نمرہ کو جب دائم سے ساری حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اسے اپنی ماں پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ دائم سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے بلا وجہ دائم کے کریکٹر پہ شک کیا، اور ساتھ ہی دل میں علیزے کی شکر گزار ہوتی ہے کہ اگر علیزے دائم سے ملنے پہ کنونس نہ کرتی تو نمرہ نے تو دائم کا نمبر ہی بلاک کر دینا تھا اور ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دینا تھا۔ اب جب نمرہ غصے میں گھر جاتی ہے تو ادھر ارمین بیگم نے ایک الگ ہی محفل سجا رکھی ہے۔ اپنی اسی دوست اور اس کے بیٹے ریحان کو گھر پہ انوائٹ کرتی ہیں، جبکہ وہاں پر نمرہ کے سوا باقی سب گھر والے موجود ہوتے ہیں اور نمرہ کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ریحان کی ماں سب گھر والوں کے سامنے ارمین بیگم سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو ریحان پسند آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ریحان اور نمرہ کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے، کیونکہ مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، میرے ہارٹ کی میجر سرجری ہے۔ ارمین بیگم ان لوگوں کے جانے کے بعد فرید صاحب اور باقی سب گھر والوں سے کہتی ہیں کہ نمرہ نے اپنے لیے جو لڑکا پسند کیا تھا اس کی اصلیت تو اب ہمیں پتہ چل ہی چکی ہے، اور جہاں تک ریحان کی بات ہے تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ یہ نمرہ کے لیے پرفیکٹ پرپوزل ہے، تو میرے خیال سے ہمیں اب نمرہ کی شادی میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمرہ کو اپنی ماں کی اس حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے، اپنے کمرے میں آ کے روتی دھوتی ہے اور پھر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں مزید موم سے نہیں ڈروں گی اور سب کو موم کا اصل چہرہ دکھا کے رہوں گی۔ پہلے تو غصے میں ارمین بیگم کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ موم آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ارمین بیگم جان کے انجان بنتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو نمرہ بتا دیتی ہے کہ میں آج دائم سے ملی تھی اور اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ ارمین بیگم بجائے شرمندہ ہونے کے نمرہ پہ الٹا غصہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس لالچی لڑکے سے ملنے کی؟ جبکہ نمرہ کہتی ہے کہ موم بس کر جائیں، میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی کہ دائم نے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ آپ نے گھر آئے مہمانوں کی انسلٹ کی تھی، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ڈیڈ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر نمرہ یہی کرتی ہے، سب گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ موم نے دائم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، دائم تو آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسے ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اسے اپنے زور بازو پہ پورا یقین ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ محنت کرے گا تو ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ اب ارمین بیگم سب کے سامنے جب اپنا پول کھلتے دیکھتی ہیں تو نمرہ سے کہتی ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی ماں سے زیادہ اس غیر لڑکے پہ یقین کر رہی ہو، کیا پتا وہ تمہیں تمہاری ماں کے خلاف بھڑکانے کے لیے تم سے جھوٹ بول رہا ہو۔ جس پہ نمرہ کہتی ہے کہ بس کر جائیں موم، اور کتنا اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھیں گی، آپ نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں حمزہ بھائی کے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا۔ اور پھر جب سب گھر والوں کے سامنے بتاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے علیزے بھابی سیڑھیوں سے خود بخود نہیں گری تھیں، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ موم نے علیزے بھابی کو دھکا دیا تھا۔ یہ سب سن کے حمزہ اور فرید صاحب کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ ارمین بیگم اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ دوسری طرف عریشہ جو واپس آ چکی ہے اور ارمین بیگم عریشہ سے کہتی ہیں کہ اب علیزے کو اس گھر سے نکالنے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، تو عریشہ بھی اب علیزے پہ طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آتی، اسے اکیلے کھڑے دیکھتی ہے تو جان بوجھ کے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ یقیناً تمہیں تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم سے چھن گیا۔ عریشہ کی بات علیزے کے دل پہ تیر کی طرح لگتی ہے، لیکن اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتے ہوئے عریشہ سے کہتی ہے کہ ہاں بہت تکلیف ہوئی، لیکن تم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکو گی کیونکہ تم کبھی ماں جو نہیں بنی، اور یہ بات عریشہ کے لیے ظاہر ہے کہ اتنی ہی تکلیف دہ ہے جتنی کہ علیزہ کے لیے عریشہ کی بات تھی۔ لیکن اب یہاں پر علیزے یقیناً عریشہ سے کہے گی کہ تم جن کے کہنے پہ مجھے اذیت دے رہی ہو نا عریشہ، وہ تمہارے سکے نہیں ہیں، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ سکندر محبت میں تمہیں واپس لایا ہے تو ایک دفعہ سکندر کو صاف کہہ دو کہ میری موم تمہارے بزنس میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں، تو تمہیں سکندر کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا۔ اور جیسا کہ وہ آدمی بھی اب پولیس کسٹڈی میں ہے جس نے ارمین بیگم کے کہنے پر حمزہ کے گودام میں آگ لگائی تھی، تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ جب وہ سچائی نکل کے سامنے آتی ہے تو پھر حمزہ اور فرید صاحب اس ارمین بیگم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کس کس کو انتظار ہے اس لمحے کا، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔